بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں پیار کی بولی، میں سمجھتا ہوں پیار کی بولی میری اردو سے آشنائی ہے۔ اپنے اس شعر کے ساتھ طلبہ میں ثنائے مانوی کے آج چھٹے لیکچر صنعت تلمی کا آغاز کرتا ہوں، اور چونکہ ہم نے پہلے 5 صنعتیں ہم پڑھ چکے ہیں تو آج صنعت تلمی ہے، تو اب یہاں پر ان کی میں نے تعریفیں لکھوائی ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ شعر میں کسی واقعے، مشہور واقعے، بات مشہور کی ہوتی، مشہور واقعہ، قرآنی آیت، حدیث کا مفہوم وغیرہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں شعر میں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت تلمی کہتے ہیں۔ اب تلمی سے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک ہی اشارے سے اس بات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعری میں جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، تو وہ مثال وہ ہے۔ بالفرض ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یعنی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو اس میں بھی کیا ہے؟ تلمی ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ واقعہ آ رہا ہے جب جو ہے فرعون جو ہے نمرود جو ہے انہیں جو ہے وہ آگ اس کے لیے جمع کرتا، جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا پھر ہمارے پاس اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یا پھر ایک اور جگہ کہتا ہے جواب شکوہ میں کہ ہم تو کیا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے۔ تو بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ تلمی عربی زبان کا کہ لفظ لمحہ سے نکلا ہے، لمحہ سے نکلا ہے۔ تلمی کے لغوی معنی اشارہ کرنا۔ اب تعریف کیا ہے اصطلاحی معنی میں؟ دیکھو کہ شعری اصطلاح میں تلمی سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ، ایک لفظ یا زیادہ الفاظ، یعنی الفاظ کا مجموعہ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمی کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت، مطلب اس میں جو ہے معنی میں، خیال میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم یوسف علیہ السلام اور آپ وسلم کے حسن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھائی حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹائے تھے تیرے نام پہ مردان عرب، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو، پہلا شعر ہم نے یہاں پر مثال کے طور پر ہم نے پیش کیا ہے، غالب کا شعر ہے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو یہاں پر جو ہم بات کوہ طور لفظ آیا ہے یہ صنعت تلمی ہے۔ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کے پہاڑ پر گئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ جو ہے وہ جل کر کیا ہو گیا؟ راکھ ہو گیا۔ یعنی اس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ غالب نے جو ہے صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ ہمارے ایک استاد شاعر ہیں احمد عطا اللہ ہیں کشمیر کی، وہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کو بتاتے نہیں دل کی حالت، اہل کوفہ کو بتاتے نہیں دل کی حالت، اہل لاہور سے رستہ نہیں پوچھا جاتا۔ یعنی یہاں پر بھی کوفہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آئیں، ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، اور بار بار خط پر خط لکھتے رہے، لیکن جو ہے لیکن وہ ریئل میں یعنی حقیقت میں انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ دھوکہ دیا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر اہل کوفہ سے مراد ایک یہ صنعت تلمی ہے، اور ایک ہمارے پاس اہل لاہور صنعت تلمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ لاہور والے بھی کسی کو صحیح راستہ نہیں بتاتے ہیں، یہ ایک بات مشہور ہے۔ ٹھیک ہے،
اگلے شعر پہ جاتے ہیں، آ تو جاؤں مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی شاعر اپنے دوست محبوب سے کہتا ہے کہ میں آ جاؤں لیکن تمہارے جو خط ہیں یہ مجھے کس سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں؟ کوفہ والوں سے ملتے جلتے، کیونکہ مجھے لگتا ہے جس طرح میں نے پہلے شعر میں واقعے کو بیان کیا، اسی شعر میں بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے خط بھی اسی طرح ہیں کہ مجھے دھوکہ نہ دیں۔ اگلے شعر دیکھیں کہ لیاقت علی عاصم جو ہے وہ کراچی کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، اللہ بخشے مرحوم، 2019 یا 20 میں فوت ہوئے ہیں لیاقت علی عاصم۔ ان کی غزل کا یہ شعر ہے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ ہم نے سبق پڑھا ہے سقراط کے نام سے، یا آئی تھنک سیکنڈ ایئر میں ہے یا فرسٹ ایئر میں ہے، سیکنڈ ایئر میں میرے خیال میں سبق ہے۔ تو سقراط کو اہل ایتھنس والوں نے جو ہے اس الزام میں، جھوٹے الزام ان پر لگایا کہ یہ نوجوانوں کے اخلاق خراب کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو ان کی حکومت نے انہیں سزا دی، اور سزا اس وقت سزا کے لیے زہر کا پیالہ پیش کیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلا، جیلر نے بھی یہ کہا کہ بھئی آپ بھاگ جا سکتے ہیں، بھاگ سلام کی مرد، اس نے کہا نہیں مجھے ایسے جینا پسند نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر مر گیا۔ تو شاعر نے یہاں پر ایک عجیب سا نقطہ، انہوں نے خوبصورت نقطہ یہاں پر اس نے جو ہے وہ بیان کی، ظاہر کیا ہے کہ ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، سقراط مرا نہیں ہے، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، اگر وہ نہ پیتا بھاگ جاتا تو شاید سقراط کا آج تاریخ میں اچھا اتنا نام نہ ہوتا، لیکن انہوں نے عزت کی موت پسند کی ذلت کی زندگی سے، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ یہ ہمارے شاعر ہیں انڈیا کے، فوت ہو گئے ہیں، رات اندوری صاحب کا شعر ہے کہ مکمل 2 شعر مجھے یاد ہیں کہ ہاں، ہم پربتوں سے لڑتے رہے اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے۔ فرہاد اور شیری کا واقعہ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ شیری، یہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک قصہ مشہور ہے کہ فرہاد نے شیری کے لیے دودھ کی نہر کھودی تھی، یہ اس کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم پربتوں سے لڑتے رہے، پہاڑوں سے ہم لڑتے رہے، اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے۔ یعنی کریڈٹ کنہوں نے لیا؟ ان لوگوں نے لیا جو تیار پر تیار خور ہیں، جو تیار جو چیز ہے اس پر آ کر انہوں نے قبضہ جما لیا، ساری محنت ہم نے کی، اور کریڈٹ ایسے لوگوں کو ملا کہ ہم پربتوں سے لڑتے رہے اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے، اور لفظوں کی ہیر پھیر کا دھندا بھی خوب ہے، زاہل ہمارے شہر کے استاد ہو گئے، زاہل ہمارے شہر کے استاد ہو گئے۔ تو یہ 4-5 شعر میں نے آپ کو صنعت تلمی کے حوالے سے بتا دیے اور میں نے بیان کیا۔ اب کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔